لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا ربهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جئتني به واتبع ما جئت به ومثل ما من عصاني وكذب ما جئت به من الحق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ اعراف ختم ہو رہی ہے، نامہ پارہ ہے، اس کی 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا حصہ تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب شیطان غلط راستے کا تصور دلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو تم کہو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ کا معنی یہ ہے اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں یہ ذکر کیا کہ شیطان کا خیال آئے تو نیک لوگ کیا کرتے ہیں، اور جو شیطانی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جب کوئی شیطان کی طرف سے غلط خیال آ جاتا ہے، طائف من الشیطان تذکروا، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، رجوع الی اللہ کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ حقیقت سمجھتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جو شیطانی لوگ ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، شیطان ان کو اور گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ شیطان کی بات ماننے میں کمی نہیں کرتے۔ 3 آیتیں ہو گئیں۔ پہلی آیت میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جب بھی آپ کو کوئی غلط خیال آ جائے، غلط کام کرنے کی طرف نفس آمادہ کر رہا ہے، تو اس وقت پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بندہ بہت زیادہ نیک متقی نہ سمجھے کہ مجھے کوئی بھی چیز ہو تو گمراہ نہیں کر سکتی، ایسا نہیں کہنا ہے، کمزور سمجھنا ہے۔ اور جب بھی کوئی شیطانی ماحول آ گیا اس میں آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، ہٹ جانا چاہیے، نہیں ہٹ سکتے ہیں تو برا سمجھنا چاہیے، اور اعوذ باللہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔
سورہ اعراف میں تو یہ عید یوں ہے، حامیم سجدہ 24ویں پارے میں یوں ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت میں حصر ہے، کوئی شیطانی خیال آئے فوراً متوجہ اللہ ہو جاؤ، وہی سننے والا جاننے والا ہے، وہی تمہیں بچا سکتا ہے گناہوں سے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی مطلب یہی ہے، ترجمہ یہی ہے کہ نہ کوئی گناہوں سے بچا سکتا ہے اور نہ کوئی نیکیوں پر مطلب عمل کرا سکتا ہے الا باللہ، مگر اللہ ہی کی مدد سے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اللہ ہی کی توفیق سے نیکی بھی بجا لا سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ بات ہوئی، یہ تو بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ، اور کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے، پیغمبروں کی ذات کے علاوہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو شیطانی خیالات، وسوسے، گمراہی، نفس کا غلط کاموں کی طرف آمادہ کرنا نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی کو زیادہ آئے گا، کسی کو کم آئے گا۔ عمر تو کوئی کوئی ہو نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی طرح تو کوئی کوئی ہوگا کہ جس گلی سے گزرے شیطان ادھر سے بھاگ جاتا ہے، ہم جدھر سے جائیں شیطان ہمارے قریب آتا ہے، ہماری کوالٹی یہ ہے۔ وہ تو عمر ہے، اس کی شان اور بات ہی اور ہے، لیکن ہر وقت ہم نے کمزور سمجھنا ہے اپنے آپ کو، اور جیسے کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی بات آئے گناہ کی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہٹ جانا چاہیے۔ یہ تو طریقہ بتایا زندگی کا۔ آگے بتایا تھرمامیٹر، اپنے آپ کو چیک کرو۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان کا خیال آ جاتا ہے، وہ فوراً تسبیحات میں لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر ایسا ہمارے اندر ہے کہ کوئی بھی گناہ کا خیال آئے تو ہم تسبیحات میں لگ جاتے ہیں، تو اس زمرے میں آ گئے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یہ حقیقت کو سمجھتے ہیں، یہ نیک لوگ جو ہے نا، یہ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس میں رہنا کیسا ہے، کیا کرنا ہے، یہ حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس لیے فوراً اللہ کے ذکر اذکار میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ جو شیطان کے بھائی ہیں، جب ان کو شیطان برے خیالات میں مبتلا کرتا ہے تو یہ مزے لیتے ہیں، اس میں ہی لڈو کوٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو وہ پھر وہ سمجھتا ہے حالات موافق ہیں، میدان قبضے میں ہے، لا یقصرون، پھر کمی نہیں چھوڑتا، آگے آگے جا کر جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کر کے کبھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور گمراہ ہو سکتا ہے۔ جیسے خارش کا مریض خارش کر کر کے خارش سے شفا نہیں پا سکتا، وہم کا مریض وہم کے مطابق عمل کر کر کے وہم سے نجات نہیں پا سکتا۔ ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان کی پیروی خواہش نفس کی پیروی ہے، اس کے مطابق چل کر ہلاک ہو رہا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا۔ ہاں خارش سے بچنا ہے، خارش نہ کرنا۔ ایک وہم کا مریض آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت میں بس مجھے اندازہ لگتا ہے وضو نہیں ہوا، کوئی خشک رہ گیا، یوں ہو گیا، پیشاب کے قطرے گر گئے۔ آپ نے فرمایا وضو کر، اس کے بعد جب خیال آئے تو یہ کہے کہ نہیں ہوا، بس نفل پڑھ، نماز پڑھ، نہیں ہوا تو خود ہی 2-4 دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی بات خواہش نفس کے مخالف کرنے سے جان چھوٹ جائے گی، مطابق کرنے سے نہیں چھوٹے گی۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری مثال جو مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے، حق، کتاب، نبوت، ہدایت کا راستہ دکھانا جو مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے، کمثل رجل اتی قوما، اس شخص کی طرح ہے
جو اپنی قوم کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے یا قوم انی رأیت الجیش بعینی انی انا النذیر العریان فالنجا فالنجا فالنجا۔ یہ بندہ اپنی قوم کی طرف آتا ہے اور قوم کو کہتا ہے کہ اے قوم، میں نے اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ تمہارے دشمن کا لشکر دیکھا ہے، میں تمہیں اس لشکر سے ڈرا رہا ہوں، اس جگہ کو چھوڑ دو، اس نظریے کو چھوڑ دو، اس طریقے کو چھوڑ دو، فن نجا فن نجا، نجات حاصل کرو، نجات حاصل کرو۔ فَأَطَاعَ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کی قوم، اس بندے کی قوم نے، قوم کی ایک جماعت نے اس بات کو مان لیا۔ فَانْطَلِقُوا، یہاں سے چلے گئے، ہلاکت سے بچ گئے، نجات پا گئے۔ اور ایک قوم نے تکذیب کی، اس نے کہا چھوڑو جی کون لشکر آتا ہے کیا ہوتا ہے، چنانچہ لشکر نے حملہ کر دیا، ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ یہ مثال میری مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو میں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں اور وہ اتباع کر رہے ہیں، فقد نجا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور مثال من عصانی وکذب ما جئت به من الحق، کہ جن لوگوں نے میری نافرمانی کی، جو حق میں لے کر آیا ہوں اس کی تکذیب کی، فقد ہلاک، یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ رسول کی ماننے میں نجات ہے، باقی جو بھی راستہ ہے وہ ہلاکت کا ہے، اور اس میں جو بھی راستہ ہے وہ ہلاکت کا ہے، اس میں جتنے راستوں کے آپ نام لے لیں، الکفر ملت واحدہ، سب ایک ہی ہے، وہ یہودیوں کا راستہ ہے، عیسائیوں کا راستہ ہے، بت پرستوں کا راستہ ہے، نفس کی خواہش ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، سب ایک ہی راستہ ہے کہ وہ آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کامیاب وہ قوم ہو گئی جس نے بات مانی ہے، نجات پا گئی، اور اسی میں خیر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین داری میں آئیں گے تو دنیا نہیں ملے گی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا تو کیا ہوگا، پھر دنیا داری نہیں ہوگی، ہمارے پاس پیسہ نہیں آئے گا اگر ہم دین والے بن گئے۔ بات یہ ہے کہ ان کا علم بڑا تھوڑا ہے، ان کی سوچ بڑی محدود ہے، یہ تاریخ اسلام کو جانتے نہیں ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ فقیر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جن کو مکہ سے نکالا گیا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ دینداری میں آئے، کامل اتباع میں آئے، تو کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے پاؤں چومنے لگے۔ دینداری یہ ہے، ہماری دینداری ہے عادت تراغ بٹیر، خدا کو بھی چیک کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کرتا ہے، یہ ذکر کیا ہے میں نے، مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں، یہ کیا دینداری ہے؟ دینداری تو یہ ہے کہ رضینا بالقسمت الجبار فینا، جو خدا کی طرف سے فیصلہ ہے ہم اس پہ راضی ہیں، یہ دینداری ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی غلامی کرتی ہے۔ آج کل ہم اللہ سے دور ہیں، تمام عالم اسلام کے سارے مسلمان بادشاہ یا ان کے نظریات یا عوام بھی تقریباً غلامی غیر اللہ کی ہو رہی ہے، اس لیے دنیا میں مغلوبیت کا ہو تو وہ بھی ہے مسلمانوں کی، اگر ذلت کا ہو تو وہ بھی مسلمانوں کی ہے، وغیرہ ڈر ڈر کر رہنا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کی ہے۔ کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کامل اتباع نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے لوگ اپنے سے بڑے بندے کو حق بات نہیں کہتے، نبی سے تو بڑا خیر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ویسے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم بڑے افسر کو حق بات کہہ دیں یا اس سے اونچے کو تو یہ بڑی عجیب بات ہے، ڈر لگتا ہے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو بادشاہوں کو خط لکھے، اپنے لحاظ سے تو وہ مطلب سپر پاور تھے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بادشاہوں نے جو بڑی جناب انٹرنیشنل اسمبلی کی میٹنگ ہوتی ہے تو کوئی دعوت اللہ دعوت رسول بھی کوئی بادشاہ دیتا ہو، جنرل ضیاء الحق صاحب کے خطبے کے علاوہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
تو بات یہ ہے کہ ہر کسی کو ہر جگہ اسلام کی دعوت دینی ہے. جو مسلمان ہے اس کو دینداری سکھانی ہے کہ آپ کا نماز روزہ کمزور نہ ہو. جو غیر مسلم ہے اس کو دعوت اللہ دینی ہے، دعوت التوحید الرسول دینا. یہ مسلمان کا کام ہے، بادشاہوں کا بھی کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا مقوقس کا، ہم بات کر رہے تھے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مقوقس کو کئی باتیں پتہ چل چکی تھی. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مغیرہ بن شعبہ تو اپنے کام پر گئے ہوئے تھے اور اتفاق سے مقوقس سے ملاقات ہو گئی، مصر کے بادشاہ سے وغیرہ، باتیں چوتیں ہونے لگی. وہ ان سے سوال جواب کرنے لگا. ہم یہاں تک پہنچے کہ پچھلے جمعے کو کہ مقوقس نے ان کو کہا کہ وہ کہتے کیا ہیں. مغیرہ نے کہا وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، شراب سے، جوئے سے، بت پرستی سے وغیرہ منع کرتے ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. جوئے سے، لاٹری سے، شراب سے، وہ انصاب، لاٹری لگانا، یہ فلان ڈھمکان، یہ سب گند ہے، ان سے بچو تو کامیاب ہو جاؤ گے. انعامی بانڈ آ رہا ہے، اب نواں ڈیزائن آ گیا ہے، فلانی پالیسی آ گئی ہے، سب سود، سب غلط چیز ہے، جوا ہے، کوئی سود ہے، کوئی کیا چیز ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. دبئی والے کامیاب ہوئے جوئے کے ساتھ، سمجھا سعودیہ نے بھی جوئے خانے کھول دیے. کیا بات ہے جی، اسلام کے مرکز ہے، ریاض میں جوئے خانے کھول دیے کہ ہم بھی مالدار ہو جائیں. کسی نے کہا حاجیوں پر ٹیکس لگاؤ، ان کے پانیوں پر، ہوٹلوں پر، عمرے کا ویزا مفت نہ دو، پیسے لگاؤ. وہ لگا دیا. کہ کیا ہو رہا ہے جی؟ مالداری حاصل کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہلاکت حاصل کر رہے ہیں، مالداری حاصل کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے، یہ حالات ہیں جی. تو مقوقس نے کہا ہر پیغمبر یہی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ صحیح پیغمبر ہے. مغیرہ کہنے لگے سارے لوگ مان جائیں اس پیغمبر کو، ہم تو نہیں مانیں گے. اس نے کہا تم ہو ہی جاہل، تم نادان ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تمہارے اندر. بتاؤ اس پیغمبر کا سلسلہ نسب کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑا عالی شان ہے، بہت اونچا نسب ہے، نیک لوگ ہیں. کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہا نہیں، سچ بولتے ہیں. اور لوگ ان کو دعوی نبوت سے پہلے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. تو بڑی بات کہہ دی مقوقس نے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کی طرف جھوٹ کیسے منسوب کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور آپ کہتے ہو پیغمبر نہیں ہے. جو عوام کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، آپ خود کہتے ہو صادق اور امین ہم کہتے تھے، تو وہ اللہ کی طرف جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. بتاؤ یہودیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہودی اکثر ایمان نہیں لائے تو شرارتیں کرتے ہیں، کسی کو جلا وطن کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو قید کیا ہے وغیرہ. یوں سوال و جواب ہونے لگے. تو اس نے کہا کہ یہ نبی برحق ہے، سچا نبی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے. اس طرح کی باتیں ہوتے ہوتے اب تک تو مغیرہ مسلمان نہیں تھا اور وہ کہہ رہا تھا ساری دنیا مسلمان ہو جائے ہم نہیں ہوں گے. اب جب اس نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں، یہ عجم کے بادشاہ ہیں، عرب بھی نہیں ہیں، ہم رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں پیغمبر اسلام کے، ضرور میں جب جاؤں گا تو مسلمان ہو جاؤں گا، لگتا ہے نجات اسی میں ہے. پھر اس کے اندر تجسس پیدا ہوا، یہ مقوقس ہے، چلو ٹھیک ہے، اور عیسائیوں سے ملتے ہیں. یہ مسلمان ابھی تک نہیں ہے مغیرہ بن شعبہ، اور عیسائی علماء وغیرہ سے ملتا رہا. سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے. اس کے دل میں ایمان اور داخل ہوتا رہا. کہتے ہیں مجھے ایک عیسائی عالم نے کہا کہ ہم میں سب سے بڑا عالم، اس کا نام ہے اسقف، اس وقت وہ بڑا عالم ہے، آپ ان سے بھی مل لیں. میں ادھر چلا گیا. اس سے جب میں نے یوں باتیں کی، حالانکہ میں کوئی نبی کی طرف سے نمائندہ نہیں تھا، میں تو ابھی کافر تھا. میں یوں ہمارے علاقے میں ایک نبی آیا آخر الزمان، وہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، یوں دعوت دیتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بڑا جو عالم تھا عیسائیوں کا کہنے لگا
کہ یہ نبی برحق ہے، نبی مرسل ہے، اسی کی باتیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب انجیل میں کر گئے ہیں، اور اسی پیغمبر کا نام وہ آسمانی احمد بتا گئے ہیں انجیل میں، اور ہمیں کہہ ہیں انجیل میں کہ آخری اس پیغمبر کا زمانہ تمہیں مل جائے تو اس کے اوپر ایمان لے آنا۔ اس نبی کی صفت یہ ہوگی کہ ایک حرم سے ہجرت کر کے دوسرے حرم میں ہجرت کر کے جائے گا جو کھجوروں والا علاقہ ہوگا، اور اس پیغمبر کا لمبا قد بھی نہیں ہوگا اور چھوٹا قد بھی نہیں ہوگا، درمیانہ ہوگا، جسم بھرا ہوگا، بال نہ سخت گھنگریالے ہوں گے نہ سیدھے ہوں گے، درمیانے درجے کے اس کے بال ہوں گے، کھانے کا اتنا شوقین نہیں ہوگا، لباس موٹا یہ پسند کرے گا، اور حق بات ہر جگہ کہتا جائے گا، ملت ابراہیمی پر ہوگا، تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ اس پیغمبر عیسائی عالم نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان کی، اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے ایسے جان نثار ہوں گے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اپنی اولاد، مال، بیویوں سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی کہ وہ اپنے پیغمبر کے اوپر محبت کریں گے۔ اس طرح کی جب اس نے باتیں کی تو اور میرے دل میں مطلب اسلام داخل ہوا، اور میں نے عہد کیا کہ جیسے میں واپس آؤں گا تو سب سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ وہی مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ عنہ جن کا غلام ابو لولو فروزی تھا، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پار کیا تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کے اور بہت رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، بڑے حضرات میں سے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی اس کو مقوقس کو ایک تعارف ہو گیا، اور تعارف آخری نبی کا ایک کافر سے ہوا، وہ تو واپس آ کے مسلمان ہوئے مغیرہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا خط لکھا، وہ خط لکھا ہے مصر کے بادشاہ کو، اور اس کا اس وقت کے لحاظ سے لقب مقوقس تھا۔ بعض رات نے کہا یہ نام ہے اس کا، اور بہرحال مقوقس کی طرف خط لکھا اور لے کے گئے حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ۔ حاتم بن ابی بلتا جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اصحاب بدرین میں سے ہیں، اور ان سے ایک غلطی بھی ہوئی تھی، جو خط دے کر آپ نے کسی کو بھیجا تھا نا وغیرہ، کہ یوں تو انہوں نے مخبری کر دی تھی مکہ والوں کو، وہ راستے میں خط پکڑا گیا تھا، مشہور واقعہ ہے۔ صحابہ بڑے ناراض ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسلکم، ٹھہرو رکو، یہ حاتم بن ابی بلتا اصحاب بدرین میں سے ہیں، بدر کے صحابہ کی اگر بعد میں کوئی غلطی بھی ہو تو رب نے معاف کی ہوئی ہے، آپ غصہ نہ ہو، خیر کوئی بات نہیں۔ تو یہ حاتم بن ابی بلتا جلیل القدر صحابی، میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہر اس کو سفیر بنایا جو واقعتاً پیغمبر اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ ایک پہلا چہرہ ہے نا، پہلی شناخت ہے نا، گفتگو کا ڈھنگ بھی آتا ہو۔ یہ گئے، مصر پہنچ گئے، پتہ چلا وہ اسکندریہ میں گئے ہوئے، مقوقس اور دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا، تفریح تنزع وغیرہ۔ اس کو بلا لیا، انہوں نے تعارف کرایا، وہ نیچے اتر آیا، مہمان خانے میں اس کو جگہ دی، لوگوں کو بلایا، اسکندریہ کے سب عیسائیوں کو بلایا۔ پھر حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ میں آپ سے باتیں کروں گا، آپ نے صحیح جواب دینا ہے۔ اس نے سب سے پہلی بات ہی عجیب کر دی کہ جب مکہ والوں نے تمہارے نبی کو مکہ سے نکالا تو بد دعا کیوں نہیں کی تھی؟ انہوں نے جواب دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے پکڑ لیا تھا تو سولی پر چڑھانے کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کیوں نہیں دی تھی؟ وہ چپ ہو گیا، اور پھر کہنے لگا حکیم ہونا، ہم یہاں پر گزشتہ جمعے پر بات چھوڑی تھی۔ اب خط دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، اور اس نے بڑا ادب کیا، اس وقت کے لحاظ سے ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی ایک ڈبیا اس کے اندر رکھا، پڑا خط۔ خط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن عبد اللہ
इला मक़ौक़स अज़ीम القبط सलाम अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद फ़इन्नी अदऊका बिदिआयतिल इस्लाम अस्लिम तस्लिम युक्तिकल्लाहु अजरका मर्रतैन व इन तवल्लैता फ़अलैका इस्मुल क़िब्तीन कुल तालौ नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाअना व निसाअकुम। ये खत पढ़ा अल्लाह के नाम से शुरू है जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से खत है मिस्र के बादशाह को जिसका नाम मक़ौक़स है अज़ीमिल क़िब्त। क़िब्त मिस्र की एक आली मर्तबा कौम का नाम है। फ़िरऔन भी क़िब्ती था। क़िब्त को खत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती है उस पर जो हदायत कबूल करे। ये बातें की और अगर तुम मानोगे नहीं, इस्लाम पर नहीं आओगे ए मक़ौक़स, तो तुम पर तुम्हारा गुनाह सारे क़िब्तियों का भी मिस्रियों का भी गुनाह होगा। तो उसने खत पढ़ा और कहा ये नबी बरहक है, सच्चा पैगंबर है। और हमारा भी एक ख्याल था कि नबी जो है ना जी आने वाला है, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि ये शाम से होगा। और अच्छी बातें की, ख्याल किया, मेहमानदारी की, मेज़बानी अच्छी की, अच्छी जगह में ठहराया और फिर जवाब लिखा। मुहद्दिसी ने लिखा है कि कदर की है इसने, लेकिन इस्लाम कबूल मक़ौक़स ने नहीं किया था। अब इसने जवाब लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन मक़ौक़स अज़ीमिल क़िब्त सलामुन अलैका या रसूलल्लाह क़द क़राअतु किताबका फ़हिम्तु व फ़हिम्तु मा ज़करत फ़ीहि मिन ईसा व ग़ैरि ज़ालिक व क़द दअउत इलल इस्लाम क़द अलिमतु अन्ना नबिय्यन क़द बक़िया व कुन्तु अज़ुन्नु अन युख़रज मिनश्शाम अकरमतु रसूलक व बअस्तुहु व वहबतु लका जारियतैन मिनल क़िब्त व किस्वतन लका अज़ीम मक़ामिन व हदैतु लका बग़लतन लितरकुबहा। मक़ौक़स जवाब लिखता है, लेकिन जवाब लिखने में उसने नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पहले लिखा। कहा मक़ौक़स की तरफ से खत है, अल्लाह के रसूल आप सलामत रहें। आपने जो खत लिखा मेरी तरफ मैंने पढ़ा, उसको खूब समझा जो उसमें आपने दावत दी है और दावत इस्लाम जो आपने दी, आपने आखिरी नबी होने का उसमें जो जिक्र किया है। मैं भी समझता था कि एक नबी अभी बाकी है, आखिरी नबी। कुन्तु अज़ुन्नु अन युख़रज मिनश्शाम, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि आखिरी नबी शाम से आएगा। मुझे न पता चला कि आखिरी नबी हिजाज से आएगा। मैंने आपके सफ़ीर का खत लेकर आने वाले का एहतराम किया। अकरमतु रसूलक व बअस्तुहु, और मैं वापस आपके कासिद को आपकी तरफ भेज रहा हूँ। उसको आपके लिए 2 क़िब्ती ख़ानदान की लौंडियाँ हदिये में भेज रहा हूँ। और आपका मर्तबा मकाम ऊँचा है, लेकिन मैं अपने कमज़ोर लेवल के लिहाज से कुछ हदिया लिबास की सूरत में भी भेज रहा हूँ, और आपके लिए एक बेहतरीन सवारी भेज रहा हूँ
کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دلدل رکھا، خچر کا نام. اس بادشاہ نے یہ جواب دیا، اور جواب دینے میں 2-3 نقطے دیکھیں. سمجھ لیا، خط پڑھ لیا. بس میرا خیال تھا کہ اکثر پیغمبر عراق سے شام سے آئے تو آخری پیغمبر بھی شام سے آئے گا. میں نے آپ کے سفیر کا احترام کیا ہے اور ہدیہ میں بھیجا ہے 2 قبطی خاندان کی لونڈیاں. قبطی فرعونی خاندان ہے، اپنے آپ کو بڑا خاندان سمجھتے ہیں اب بھی جو قبطی لوگ موجود ہیں. ایک جو لونڈی ہے اس کا نام ماریا قبطیہ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ کا بیٹا ہے، جو 18-19 سال میں وفات پائی تھی اس نے، وہ ماریا قبطیہ میں سے ہے. اور دوسری لونڈی آپ نے حسان بن ثابت کو دی، ان کے نکاح میں دی. وہ جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیرین نام اس کا تھا. بہرحال، اور جو لباس اور وغیرہ الگ بات ہے. اس خچر کو آپ نے رکھا اور اس کا نام آپ نے دلدل، تیز رفتار وغیرہ عربی کے کئی ترجمے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مقوقس تک پہنچا، اور بعض محدثین نے یہ بات کی ہے دوستو، یہ بات کی کہ یہ مسلمان ہوا، لیکن اکثر کی بات اور رجحان یہ ہے کہ اسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور اسلام واضح طور پر مقوقس کے لانے کا وہ نہیں ہوا. لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی وہ ہے کہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں. تلواریں بھی چند تھی بدر میں، گھوڑے بھی اکا دکا، بندے بھی تھوڑے وغیرہ. اسلام کی خدمت کرنا، اشاعت اسلام کرنا، یہ اللہ رسول کا کام ہے. بندے کے بس میں جو بات ہو نا جی، وہ کرتا جائے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے اوپر آتی ہے کہ یہ بندہ اللہ رسول کا کام کر رہا ہے. اگر ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو ہر جنگ میں کفار کی ہر جنگ میں وہ زیادہ تھے، کافر زیادہ تھے. سب سے بڑی جنگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی، وہ غزوہ تبوک ہے. 30,000 ہیں آپ، حضرات صحابہ وغیرہ کل ذالک 30,000 ہیں، اور مخالفین لاکھوں میں ہیں. تب بھی مسلمان نہیں ڈرتا. مسلمان کے پاس ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ ایمان ہے. کچھ ایمان اسلام دشمن مسلمانوں نے ہمارا خراب کیا ہے. توجہ سے، کچھ اسلام اور ایمان ہمارا خراب کیا ہے اسلام دشمن مسلمانوں نے، جاہل لیڈروں نے، جاہل اسلامی سکالروں نے، اور جن سے صحیح معنی میں قرآن و سنت کی ترجمانی اور تشریح ملتی تھی، ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہر دور میں. حدیث سنیے، فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے علم کا مطالعہ کیا، کچھ علم حاصل کیا، نیت یہ ہے کہ یہ جا کے مولوی کو تنگ کروں گا کہ میرے پاس یہ علم ہے، چیک کرتا ہوں ہمارے مولوی کے پاس یہ علم ہے کہ نہیں. اولی ماری بہ السفہاء، اس لیے علم حاصل کیا کہ جہاں جاہل بیٹھے ہوں گے ان پر تعلی جتلاؤں گا، دفتر میں، اپنے پروگراموں میں، جن کے بارے میں پتہ ہے کچھ نہیں جانتے، تعلی جتلاؤں گا. یا اس لیے علم حاصل کیا، مطالعہ کرتا رہتا ہے، پھر بتاتا بھی ہے مولوی کو میں نے مطالعہ کیا. ارے کیا خبر تجھے،
مفتا بھی قول کون سا ہے تجھے کیا خبر، تیرا مطالعہ پتہ نہیں کون سی پرانی کتاب کا ہوگا، کس نے لکھی ہے، کیسی ہے۔ عالم کو تو مفتا بھی قول کا علم ہوتا ہے۔ من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جس نے علم اس لیے حاصل کیا علماء کو تنگ کروں گا، نہ پڑھے ہوئے لوگوں پر اپنی تعلی جتلاؤں گا، یہ جہاں بات کروں گا لوگوں کے چہرے میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ نیت ہے اگر علم حاصل کرنے کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سمجھو دوستو، کوئی طاقتیں ہیں جو تمہیں علماء حق سے دور کر رہی ہیں، اللہ والوں سے دور کر رہی ہیں۔ طرح طرح کے لوگ آ گئے، پتنی 14ویں اور 15ویں صدی کے کیسی پیداوار آ گئی، علماء سے، اولیاء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے دور کرنے والے آ گئے، فتوے دینے والے آ گئے جو خود جانتے نہیں ہیں اپنے آپ کو بھی۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتا، من افتی به بغیر علم کان اسمہ علی من افتا وَأَشَارَ عَلَىٰ أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ بِغَيْرِهِ فَقَدْ خَانَ۔ اور امام مالک نے کیا کہا؟ مَنْ أَجْرَى عَلَى الْفُتْيَا وَهُوَ أَجْرَى عَلَى النَّارِ۔ مسئلے معلوم نہیں، علم پڑھا نہیں، اساتذہ کے سامنے بیٹھا نہیں، فتوے بتاتا جا رہا ہے، کتابی مولوی ہے۔ کتابیں پڑھی تو ہر کسی نے پڑھی، علم اس کو آتا ہے جس کے پاس دو چیزیں ہوں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اللہ کی کتاب پڑھی، اللہ والوں سے پڑھی، صحابہ نے کتاب پڑھی، پیغمبر اسلام سے پڑھی، پیغمبر نے کتاب پڑھی، اللہ نے پڑھائی۔ پیغمبر ظاہری دنیا کے لحاظ سے رب العالمین نے اس کو کسی کا شاگرد نہیں ہونے دیا، اس لیے تو امی کہلائے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی آخری پیغمبر کو صرف اپنا شاگرد بنایا۔ علم آتا ہے دوستو، بصیرت آتی ہے، ایمانی کیفیات ملتی ہے، تلاطم حاصل ہوتا ہے جب روحانیت ہوتی ہے۔ وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہم نے پڑھنی ہے، رجال اللہ، اللہ والوں سے پڑھنی ہے، پھر علم آئے گا۔ فرمایا جس نے فتویٰ بتانے میں بغیر علم کے لوگوں کو مسائل بتانے میں جرت کی ہے، اس نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کی جرت کی ہے۔ بچوں ان موجودہ غیر پڑھے لکھے کے طالبی سکالروں سے صراط مستقیم سے دور کر دیں گے۔ ادھر آؤ، فرمایا جس کو کسی نے مسئلہ بتایا، مسئلہ بتانے والا جاہل تھا، یہ عمل کرنے لگ گیا، اس کو بھی گناہ اور مسئلہ بتانے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ اور کسی نے کسی سے مشورہ لیا، مشورہ دینے والا سمجھتا تھا خیر اس میں ہے، لیکن اس نے مسئلہ بتایا، وہ جس مشورہ دیا وہ جس میں خیر نہیں ہے، تو فرمایا کہ خیانت دار کہلائے گا۔ جب مشورہ دیا جائے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، مشورہ وہ دینا ہے، وہ بندہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن مشورے جس سے لیا گیا اسے پتہ ہے کہ مشورہ صحیح یہ ہے، اور اس کو خراب کرنے کے لیے غلط مشورہ دیا۔ خیانت والے کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جھوٹے کے پاس ایمان نہیں ہوتا، یہ بات آپ کو پتہ ہے نا۔ منافق اس کو کہہ نہیں سکتے، ہے منافق، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے وغیرہ، وعدہ خلافی کرتا ہے، علامات نفاق اس میں ہے۔ جب تک علامات نفاق اس میں ہے، کامل ایمان والا نہیں۔ پہلی بات آپ کو بتائی
ایسے لوگوں سے بچنا ہے، عقیدہ اور اعمال صحیح رکھنے ہیں، رزق صحیح کرنا ہے، اور فرمایا کہ ان چیزوں سے ایمان والے کو بچنا ہے۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ اے ایمان والو، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو گے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، صداقت بھی ہو، امانت بھی ہو، دیانت بھی ہو، یہ سب چیزیں ہو۔ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے سے بچ جاؤ، جادو کرنے سے بچ جاؤ، کرانے سے بچ جاؤ، بلا وجہ کسی مسلم کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، اور سود کھانے سے بچ جاؤ، غیروں کا مال خصوصاً یتیموں کا مال کھانے سے بچ جاؤ، میدان جنگ کی نوبت آئے پشت دے کر بھاگنے سے بچ جاؤ، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، خصوصاً مومنات کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، شرافت کا، صداقت کا، عدالت کا۔ علامہ کیا کہتا ہے؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہی مطلوب فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اس میں ہے اسلام۔ صداقت بھی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا جائے، شرافت بھی ہو کہ یہ نگاہ جہاں منع ہے کبھی نہ اٹھی ہو ادھر، اور عدالت بھی ہو، بھلے اپنے خلاف ہو، سچ بولنا، عدالت کرنا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہی مطلوب فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتان رنگ و بوس، بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ تو مسلمان ہے، خطبہ حجت الوداع پڑھ، عرب عجم کوئی فضیلت نہیں، کالا گورا کوئی فضیلت نہیں، آقا غلام کوئی فضیلت نہیں، فضیلت اس کو حاصل ہے جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے۔ بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، یہ بارڈر تیرا بنایا ہوا ہے، جدھر جدھر تک مسلمان بھائی ہے وہ سارے ایک ہیں، ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، ایک ملت ہے۔ بتان رنگ و بو کو، خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اللہ میرا کہنا، آپ کا سننا قبول فرمائے اور دین کے عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔